اسلام آباد کے اندر اگر ہم سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ کی جو ایک کراس اوور ہوا کرتا تھا وہ اس کو بتاتے ہوتے تھے کہ جی آج آپ نے یہاں پہ ووٹ دینا ہے, ادھر ووٹ نہیں دینا. آپ کے ساتھ ایم این ایز اٹھ رہے ہوں گے, سینیٹرز بیٹھ رہے ہوں گے, وہ کیا کہتے ہیں؟ کالز آ رہی ہیں, فری ماحول ہے, کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھو, باپ کی بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم کو جو میسیجنگ گئی ہے, قابلی کو بھی گئے ہیں اور ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے صرف یہ ہے کہ ماضی میں ان کی بڑی کمیونیکیشن رہی ہے, خاص کر باپ کی اور اس کے ساتھ ساتھ قابلی کی, تو ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے ضمیر کا فیصلہ کریں, ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو ہم دوبارہ سے انوالو ہو جائیں. اب یہ عارضی فیصلہ ہے یا مستقل فیصلہ ہے, یہ تو وقت بتائے گا کہ فوج مستقل طور پہ سیاست میں نہیں آنا چاہتی یا ملک کے جو معاشی اور بینکرپٹ جو حالات ہیں اس کی وجہ سے ایک فیصلہ ہے. تو ان کو بتایا گیا, تو اب جب یہ آیا تو آپ کو پتا ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب بیمار تھے, لیکن وہ زرداری صاحب کو رات کو پہنچ گئے. زرداری صاحب نے جو اس کو پیغام دیا ہے, میں نے پیپلز پارٹی کے 2-3 لوگوں سے کنفرم کیا ہے, قابلی کو اس کے ساتھ جو پیغام ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہا. مطلب قابلی کو ایک طرح سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہے, یو ہیو مسڈ دی ٹرین, آپ نے ٹرین کو مس کر دیا ہے. لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہوئی ہے ملاقات, اور میں وہاں پہ موجود تھا زرداری ہاؤس میں, اس میں یہ تھا کہ ایم کیو ایم نے, میں نے ایم کیو ایم کے 2-3 مطلب ان کے جو ترجمان ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے نہیں بتایا. زرداری صاحب اور اس کے بیچ جو کمیونیکیشن ہوئی وہ یہ تھا کہ ہم اگر آپ کو ووٹ دیں گے, ہم آپ کو اس موو میں سپورٹ کریں گے, تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں پھر کیا ملے گا. ان کو بیوروکریسی میں بھی رد و بدل چاہیے تھا, ان کو چیزیں بھی چاہیے تھی, تو زرداری صاحب نے اسے ایشورٹی دی کہ میں یہ کرنے کو تیار ہوں. تو اس نے کہا, زرداری صاحب بات یہ کہ پھر آپ کی جو لوور ٹیئر ہے سیاست دانوں کی, جو آپ پیپلز پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر ہے, وہ پھر ہمیں منہ نہیں لگاتی. تو زرداری صاحب نے محفل میں اسے کہا کہ آپ موبائل میں میرا نمبر لکھ لیں. زرداری صاحب نے قابلی کو ایم کیو ایم کو پیغام دیا کہ آپ میرا نمبر لکھ لیں اور آج کے بعد آپ میرے ساتھ کمیونیکیٹ کریں جو بھی مسئلہ تھا. تو حالات یہی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اب اکیلے کھیل رہے ہیں اور اس کی جماعت کھیل رہی ہے, اور حالات ان کے لیے سازگار نہیں ہیں, یہ ہاتھ سے باہر ہے. تو عبداللہ مجھے کانسٹیٹیوشنلی تھوڑا سا سمجھائیں, خان صاحب کے پاس کیا آپشن ہے؟ کوئی تو آپشن ہوں گے. آپ نے جیسے بتایا کہ وہ اس وقت ایگزیکٹو اختیارات وہ کھو چکے ہیں, تو کیا میں اگر یہاں سے آپ سے صرف ایک چیز پہلے پوچھ لوں کہ اگر وہ ایگزیکٹو اختیارات کھو چکے ہیں تو کیا وہ ان دنوں کے اندر کسی بھی آرمی چیف کو سیک اور نئی اپوائنٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے؟ رضا وہ نہیں کر سکتے. آئینی طور پہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے خلاف جب عدم اعتماد جمع ہو جائے تو وہ کوئی بھی تعیناتی نہیں کر سکتے, وہ دورے کر سکتے نہیں کر سکتے. وہ جب تک اعتماد کا ووٹ نہیں لیتا تو اس وقت تک جو ہے وہ کوئی بھی اہم فیصلہ نہیں کر سکتے, ان کے اختیارات معطل ہو جاتے ہیں. تو عمران خان کے پاس آپ یہ دیکھیں کہ جنرل مشرف کے خلاف جب آیا وہ تو خیر وزیر اعظم نہیں تھے, تو ایک دباؤ تھا, انہوں نے پھر ریزائن کر دیا. تو عمران خان کے پاس ابھی کوئی اختیارات نہیں ہیں, اور اس وجہ سے وہ پبلک سینٹیمنٹس جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ دوروں میں جو مختلف سیاسی ایک قسم سے عمران خان جو ہے وہ سیاسی کمپین کر رہے ہیں تو اس میں ہٹ کر رہے ہیں, اور یہ بتایا جا رہا ہے فوج کے اندر کے حلقوں سے بھی تحفظات تو ہیں کہ اس کے پاس مزید چیزیں ہوں گی جو جس کو وہ لا سکتا ہے, اور اس کے پاس پاور ابھی بھی ایک, اگر پورے ملک پہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے یا نہیں, لیکن نوجوانوں کی ایک تعداد ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. اور اب یہ ہے کہ آئندہ 2 سے 3 دنوں میں ایک بہت بڑا پاور شو ہوگا ڈی چوک پہ. عمران خان ایک دباؤ ڈالنے کے لیے, میسیجنگ کرنے کے لیے ڈی چوک کے اوپر ایک پاور شو کریں گے, اور اس پہ مختلف ایم این ایز کو, منسٹر کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے کہ کتنے کتنے لوگوں کو آپ لے کر آنا ہے اور ڈی چوک میں. اور اس کے بعد اپوزیشن نے بھی یہ, اپوزیشن کے اندر بھی یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ ہم اس کے جواب میں ایک دوسرا پاور شو کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک دن ہونا ہے تو اس سے ملک میں خدا نخواستہ خونریزی بڑھے گی, اور یہ حالات کو دیکھتے ہوئے شیخ رشید نے یہی بتایا ہے جو وفاقی وزیر داخلہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سیکیورٹی رینجر اور افسی کے حوالے کریں گے.